الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حکیم. یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سورۃ الدخان آیت نمبر 3-4. معزز سامعین کرام، شب برات منانے والے بعض بودے قسم کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں. وہ دلائل گرچہ کی دلائل کے ضمن میں نہیں آتے، لیکن بدعات پر عمل کرنے والے اور اس کی ترویج کرنے والے بلا وجہ اس کو دلیل بنا کر لوگوں میں پیش کر کے یہ باور کراتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دلیل ہے. تو شب برات منانے والے بہت سارے جو دلائل دیتے ہیں، اس میں سے یہ آیت کریمہ جو پڑھی گئی سورہ دخان کی، ان آیتوں کی بھی دلیل پیش کرتے. گویا یہ کہتے ہیں کہ نصف شعبان جو ہے یہ فیصلوں کی رات ہے، لوگوں کے فیصلے اس کے اندر کیے جاتے 15ویں شعبان کو، اور پھر قرآن مجید سے اس کی دلیل دیتے. حالانکہ اگر ہم غور کریں اس آیت مبارکہ کے اندر جس بات کا ذکر کیا گیا ہے وہ شب برات نہیں ہے، بلکہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر، جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر آخری پارے کے سورۃ القدر نامی سورہ میں کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. لیکن برا ہو ناسمجھی کا یا بدعات کو ترویج دینے کا کہ لوگ بلا وجہ جب دلائل نہیں تو کھینچ تان کر کے کسی طریقے سے دلیلیں دینے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، یہاں پر بابرکت رات کا ذکر آیا ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ رات بڑی بابرکت ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. بڑی واضح ہو گئی بات کہ یہ رات سے مراد وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. کوئی بھی نہیں کہے گا کہ 15ویں شعبان کو قرآن نازل ہوا، دنیا جانتی. قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا، قرآن نازل کیا گیا. تو جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا اور جس میں سال بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس رات سے کون سی رات مراد ہے. اگر ہم اپنی منشا کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنے کے بجائے خود قرآن مجید میں ہی اس کی تفسیر تلاش کریں تو اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے.
اور اسی میں انسان کی زندگی، موت، رزق اور دیگر تمام حادثات و وقائع کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ بابرکت رات کی یہی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، قتادہ، مجاہد، حسن وغیرہ نے کی ہے، اور اسی تفسیر کو جمہور مفسرین نے درست قرار دیا ہے۔ دیکھیے تفسیر القرطبی جلد نمبر 8 صفحہ 432 433۔ اب جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو پھر بلا وجہ ان آیتوں کو شب برات سے جوڑ کر ایک مقرر کا رات کے وقت گلے پھاڑنا عبث ٹھہرا۔ امام ابو بکر بن العربی کہتے ہیں، جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ باطل ہے، یعنی جنہوں نے اسے شعبان کی 15ویں رات کہی ہے ان کا قول باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی سچی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ پھر اس نے ماہ رمضان کی ایک رات لیلۃ مبارکہ کو متعین کر دیا کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ لہذا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ بابرکت رات سے مراد کوئی اور رات ہے تو وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے، اور شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں، یا یہ کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے، اس کے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کمزور ہیں، لہذا ان کی طرف مت دیکھو۔ احکام القرآن ابن عربی کی دیکھی جائے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس بابرکت رات اور فیصلوں والی رات یعنی لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور جس نے یہ کہا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، جیسا کہ اکرمہ سے یہ بات روایت کی گئی ہے، تو اس کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ خود نص قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ دیکھیں تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 163۔ لہذا شعبان کی 15ویں رات کو فیصلوں کی رات قرار دینا بالکل غلط ہے، اور کسی بھی طرح سے یہ چیز درست نہیں ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، خواتین، ماں اور بہنوں، شب برات نامی رات اسلام میں نہیں ہے، یہ خود بخود لوگوں نے گھڑ لی ہے، اور اس سلسلے میں جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ کچھ کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں کیا تھا، اور مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض روایات جو اخبارات میں اور مقررین واعظین کی زبان پر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور تقریریں کر کر کے لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ دیکھو دلیل ہے ہمارے پاس بھی، ان تمام کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں تاکہ بات واضح طور پر اور بھی کھل کر آ جائے۔ آئیے سب سے پہلے ایک حدیث لیتے ہیں جو اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے۔ من گھڑت احادیث میں سے یہ تمام احادیث ہیں، بلکہ ان کو حدیث کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ روایتیں ہیں۔ اہل علم نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ کسی حدیث کے اندر ضعف اتنا شدید ہے کہ وہ قابل حجت نہیں ٹھہر سکتی، تو اس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے بلکہ اسے روایت کہنا چاہیے۔ تو شب برات کی نسبت سے جو کمزور اور من گھڑت روایتیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا، یہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو کہ موضوع حدیث ہے۔ ضعیف الجامع کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3402 میں اسے موضوع قرار دیا ہے، ضعیف نہیں بلکہ موضوع روایت ہے، گھڑی ہوئی روایت۔
اور دوسرے نمبر پہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھے، آپ اچانک وہاں سے نکلے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ بقی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ شک ہوا تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے۔ تو آپ نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاقصر من شعر غنم کلب، رواه الترمذی وابن ماجہ وضعفہ الالبانی۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا، یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، حجت نہیں بن سکتی۔ دیگر ائمہ کے علاوہ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے امام بخاری سے بھی نقل کیا ہے کہ وہ بھی اسے ضعیف کہتے تھے۔ دیکھیے کتنا واضح ہے مسئلہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ جب ضعیف ہے تو اتنے بڑے عمل کے لیے کہ ایک رات ہی پوری تخصیص کر لی جائے عبادت کے لیے، بلا ضعیف حدیث سے اس طرح دلیل پکڑنا یا ضعیف حدیث سے حجت پکڑ کر ایک رات ہی عبادت کے لیے مخصوص کر دینا کتنی بری بات ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ اب اس سلسلے میں اور بھی کچھ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر، اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا الى آخر، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس میں قیام کرو اور اگلے روز کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالی آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے عافیت دے دوں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ کیا کوئی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ میں نے پچھلے درس میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ بھی موضوع روایت ہے، اور ضعیف الجامع میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 652 نمبر پر اسے موضوع قرار دیا ہے۔ آئیے چوتھے نمبر پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات میں 14 رکعات پڑھی، اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کی، پھر فرمایا، جو شخص اس طرح کرے جیسا کہ میں نے کیا ہے تو اسے 20 مقبول حجوں اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ لیجیے، یہ ایک موضوع روایت ہے۔ ابن جوزی نے اس حدیث کو الموضوعات میں روایت کرنے کے بعد کہا، یہ حدیث بھی من گڑت ہے اور اس کی سند نہایت تاریک ہے۔ دیکھیے الموضوعات جلد 2 صفحہ نمبر 445۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ موضوع من گڑت ہو۔ دیکھیے تنزیہ الشریعہ لابن عراق جلد 2 صفحہ نمبر 94۔ تو ایک دم واضح ہو گئی کہ یہ بھی جو ہے ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع کے قریب قریب کی روایت ہے۔ آئیے 5ویں نمبر کی دلیل دیکھتے ہیں، الصلاۃ العلفیہ، یعنی وہ نماز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اگر وہ
لوح محفوظ میں بدبخت لکھا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر اسے خوش نصیب لکھ دیتا ہے، اور اس کے آئندہ 1 سال کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ دیکھیے کیسی فضیلتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے موضوع روایتوں کے ذریعے سے۔ لوگ کیوں نہیں اس نماز کا بندوبست کریں گے آپ بتائیے، جبکہ یہ موضوع ہے۔ ابن جوزی نے موضوعات میں اس حدیث کے مختلف طرق ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے زیادہ تر راوی مجہول ہیں، بلکہ ان میں سے بعض تو بالکل ضعیف ہیں، اور اس طرح کی حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہونا ناممکن ہے۔ اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو یہ نماز پڑھتے ہیں جب چھوٹی راتیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے بعد سو جاتے ہیں اور ان کی فجر کی نماز بھی فوت ہو جاتی ہے، جبکہ جاہل ائمہ مساجد نے اس نماز کو اور اسی طرح صلاۃ الرغائب کو لوگوں کو جمع کرنے اور کسی بڑے منصب تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور قصہ گو لوگ اپنی مجالس میں اسی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب حق سے بہت دور ہیں۔ دیکھیں الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ 440 تا 443۔ کتنا واضح ہے یہ بات۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی کوئی بھی صحیح دلیل نہیں، یہ بدعت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں المجموع للنووی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہوا موضوع وفی الفاظه المصرحہ بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتری انسان له تمییز فی وضعه ورجاله مجهولون۔ یہ موضوع روایت ہے اور اس کے بعض الفاظ جن میں اس کے پڑھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے اس کی تصریح کی گئی ہے، ان کے من گھڑت ہونے کے بارے میں کوئی سمجھدار انسان شک نہیں کر سکتا، اور اس کے راوی مجہول ہیں، یعنی یہ حدیث بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اہل علم نے اس طرح کی روایات کے بارے میں یہ حکم لگایا ہے۔ ملا علی قاری حنفی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں لم یأتی بها خیر ولا اثر الا ضعیف او موضوع ولا تغتر بذکر صاحب القوت والاحیاء وغیرہما۔ اس صلاۃ الالفیہ یا صلاۃ الرغائب نماز کے بارے میں ضعیف یا موضوع احادیث کے علاوہ کچھ بھی وارد نہیں، اس لیے آپ کو اس بات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کسی قوت القلوب اور احیاء علوم الدین کے مؤلفین وغیرہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے خود جو ہے احناف کے علماء نے بھی اس سلسلے میں فیصلہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو باتیں اور بہت ساری ہیں، لیکن یہی وہ تمام احادیث ہیں جو اخبارات میں چھپتی ہیں، جس کو مقررین اور واعظین حضرات تقریروں میں اور مسجد کے ممبر سے خطبے میں بیان کرتے ہیں اور عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں، جبکہ ہم کو اور آپ کو ڈرنا چاہیے اس طرح سے ضعیف حدیث موضوع روایات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، جس کا ذوق بالکل واضح ہے، اس کو روایت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہم پر صادق نہ آ جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری حدیث نمبر 109۔ جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایسے واعظین، ایسے مقررین اور ان کے سننے والے اور اس کے بیان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور غلط باتوں سے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔